ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئی۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ایک صحابی عمران بن حسین جو کہ قریش کے سردار تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ دروازے پر جا کر پوچھا کہ بیٹی اندر آؤں؟ میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، چادر کوئی نہیں چہرہ چھپانے کے لیے۔ ہمارے علم کے مطابق یہ کیسی بے بسی کی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کپڑا کوئی نہ ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں، اللہ کے شیر کی بیوی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس حال میں ہے کہ گھر میں چادر پردے کو نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مرحمت فرمائی کہ میری چادر سے پردہ کر لو۔ آپ اندر تشریف لائے اور پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی ابا جان بھوک بھی ہے اور بیماری کے علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلے لگایا، آپ بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر! طائف میں پتھروں کی بارش میں رونا نہیں آیا، یہاں رونا آیا۔ بیٹیوں کا غم کتنا رلا دینے والا، بیٹیوں کا غم کتنا رلا دینے والا ہوتا ہے کہ بیٹی غم نہ کر، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا، آج تیسرا دن ہے میں نے بھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ تیرے گھر میں فاقہ تو تیرے باپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیٹی کے گھر کی حالت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو سارے عرب کے پہاڑ کو سونا بنا دوں۔ عرب کے پہاڑ مکہ اور مدینہ کے پہاڑ سونا بن جائیں، تو یہ سونا بن کر کھڑے نہیں رہیں گے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کو توڑنے کی اور کاٹنے کی مشقت میں نہیں ڈالوں گا کہ جتنا فرمائیں گے اتنا ہو کر سامنے آئیں گے۔ اے بیٹی میں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا چاہیے؟ میں نے عرض کی مجھے یہ چاہیے، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھا لوں گا۔ اے امت کے غریبوں، اگر تمہیں روٹی نہیں ملی تو تمہارے نبی کو بھی کئی دن روٹی نہ ملی۔ تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں مل رہے تھے تو تمہارے نبی کی سب سے محبوب بیٹی کی دعا کے لیے بھی پیسے نہیں ملے تھے۔ تمہاری بیٹیوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں مل رہے تو تمہارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی کو بھی پردہ کرنے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ اب یہاں ہماری عقل برباد ہو گئی اور ہم نے ان گڑھ اور کوٹھیوں کو عزت کا معیار بنا لیا۔ اگر یہی ہے تو پھر قارون سب سے بڑا عزت والا تھا۔ اس جیسا دولت والا شخص دنیا میں کوئی نہیں گزرا، نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ اللہ نے خزانوں سمیت اس کو غرق کر دیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے کہا کہ یہ پہاڑ سونا بنا دوں، تو میں نے کہا نہیں، مجھے جب بھوک لگے گی تو میرے اللہ تجھے یاد کروں گا، تیرے سامنے آہوزاری کروں گا، اور جب کھانا کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری تعریف کروں گا۔